اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تمام مومنین کو مولا سلامت رکھے. تمام کا اس دربار عالیہ میں تشریف لانا مولا منظور و مقبول فرمائے اور تمام کے دلی حاجات پورے فرمائے. اور یہ درس پاک جو مولا سرکار امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے یہ برپا کیا جاتا ہے، جو بھی بانیان ہیں اس ذکر پاک میں حصہ لیتے ہیں، تمام کی جو دلی حاجات ہیں پورے فرمائے. تو جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے بھائی حسن بھائی نے اسی حوالے سے بات کرنا ہے مولا کے اسرار پہ، کہ بھائی نے کہا تھا کہ خصوصی بات ہونی چاہیے. جی بسم اللہ کی بلا. تو بظاہر اس حوالے سے یہاں پہلا چانس ہے مولا کے در پر حاضری دینے کا. ویسے تو مولا کی گداگری اور حاضری کرتے رہے ہیں اور بہت عرصہ مولا کے اس حوالے سے بھی بہت درس دیے ہیں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے. تو آج کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم صلاة وسلام على النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی عبد اتحامی السید البہی السراج المضیء الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة. صلوات برالم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیونکہ حکم بھی ہے اور مولا سرکار امام زمان علیہ السلام کی رجعت کے حوالے سے بات کرنا ہے. تو سورہ النازعات سے چند آیات تلاوت کی. پھر سماعت فرمائیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة. جو اللہ بات کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے 5 قسمیں اٹھائیں گے. قسم نہ اٹھانے والی ذات اللہ کی، اس نے کوئی اتنی اہم بات تو ہے جس کے بات کرنے سے پہلے 5 قسمیں اٹھائیں گے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. 5 قسمیں اٹھا کر پھر ایک بات کی ہے. میں نے قسموں پہ بات نہیں کرنی، جو اگلی بات ہے جو قسمیں اٹھا کے بات کی ہے اس پر بات کرنی. وہ بات کو اتنی اہم تو ہے اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں. 5 قسمیں اٹھا کر پھر بات کی ہے. اتنی اہم بات ہے. یوم ترجف الراجفة پہلی بات کرتا ہے، پہلے تھوڑا سا ترجمہ کریں پھر آگے چلیں. والنازعات غرقا قسم ہے
ان فرشتوں کی جو کھینچ کے روح نکالتے ہیں، روح کے روح نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کا جو روح ہے نکالتے ہیں، اس کیف اور نشاط سے نکالتے ہیں، ان کا نام بھی ناشطات رکھا ہے۔ والسابحات سبقا، جو خلا اور ملأ اعلیٰ میں تیرتے رہتے ہیں، فالسابقات سبقا، جو ہر کام میں سبقت کرتے ہیں، فالمدبرات امرا، اور جو امر میں اللہ کے امر میں تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے نام بھی نہیں لیا، نام نے میں بھی نہیں لینا، کوئی تو ہے نا جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور پھر آگے بات کرتا ہے یوم ترجف الراجفۃ تتبع الرادفہ، وہ ایک یوم ہے، ایک یوم کی بات ہو رہی ہے، ترجف الراجفۃ، کہ جس دن ایک دہلانے والی ایک آواز، ایک بڑی آواز ہوگی اور اس کے پیچھے ایک اور آواز ہوگی۔ مولا کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے بہت کوشش کی مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا یہ راجفہ کیا ہے اور رادفہ کیا ہے۔ سلیمان بن خالد نام ہے، بہت زیادہ کتب میں موجود ہے، میں اپنے ہر حوالے کا پابند ہوں اور دکھا سکتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے، پڑھ کے ذکر کر رہا ہوں، سنی بات نہیں، خود پڑھ کے، کیونکہ میں تھوڑا سا اپنا اشارہ، ویسے اس در کا غلام ہوں مگر بظاہر طور پر میں نے ڈاکٹریٹ بھی کر رکھا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس در پہ جو آتے ہیں ان پڑھ نہیں ہوتے۔ اس در پہ جو آتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ رسول کو بھی امی کہہ دیتے ہیں۔ تو جو اس در پہ آتا ہے اللہ کی مہربانی کے سے فاضل بھی کئی کیے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ماسٹر عربک اور اسلامیات بھی ہے، پھر ایم فل عربک بھی ہے، اور پھر ڈاکٹریٹ آف عربک بھی ہے، مگر اس در کا چھوٹا سا مدہ تھا اور کچھ نہیں۔ اس در پہ عاجزی ہے، اس در پہ عاجزی ہے، اور یہیں سے کچھ ملتا ہے، ملتا اسی در سے ہے اور کسی در سے نہیں۔ کیوں؟ یہ باب مدینۃ العلم ہے، جو اس در پہ جھک گیا بس اس کو سب کچھ مل گیا۔ شاہ نجف کے در سے ملتا ہے، اس ہستی کے در سے ملتا ہے، اور وہیں سے کچھ لے کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صلوات سارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو 30واں پارہ ہے، اگر کسی نے تسلی کرنا ہو بالکل کر سکتا ہے، 30واں پارہ ہے، سورہ والنازعات ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفۃ تتبع الرادفہ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعہ۔ فرمایا کہ ایک دن ہوگا وہ کہ جس دن ایک راجفہ ہوگی اور ایک رادفہ ہوگی، ایک راجفہ اور ایک رادفہ۔ وہ سلیمان بن خالد کہتا ہے کہ مولا میں نے بہت کوشش کی مگر مجھے سمجھ نہیں آیا یہ راجفہ کیا ہے اور رادفہ کیا ہے۔ کسی کے فتویٰ لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا جو راجفہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہوں گے، جو پہلی آواز ہوگی اور پہلی رجعت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام۔ فرمایا اول من ينفذ من رأس التراب الحسین ابن علی علیہ السلام، جو اپنے قبر اطہر سے مٹی جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائیں گے، پہلے امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی مولا علی علیہ السلام۔ اسی کو فرمایا یوم ترجف الراجفۃ تتبعہ الرادفہ، اس کی پیچھے آنے والی آواز وہ کون ہوں گی؟ مولا علی علیہ السلام ہوں گے، جو پہلے مولا امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ اور اسی کی تائید کی ہے مولا نے، انا لننصر رسلنا، سورہ مومن کی آیت تلاوت کر کے اس صحابی کو جواب دیا ہے، تجھے سمجھ کیوں آتی؟ اس در پہ آ گیا ہے تو اب آ جائے گی، اس
دار کے علاوہ کسی کو قرآن سمجھ آتا ہی نہیں. بے شک. اس دار سے کسی نے لیا ہو تو سمجھ آئے, باب مدینۃ العلم پہ آئے تو سمجھ آئے. اس در پہ آ گیا ہے, اب تجھے سمجھ آ جائے گی, اور پھر سمجھ آ بھی گئی. مولانا فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا, اور پھر فرمایا یوم یقوم الاشہاد, جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے, یہ وہ دن ہوگا. تو یہ کیا دن ہے؟ جو اس دن وہ زلزلہ ہوگا, وہ آواز ہوگی, پہلی آواز, اور پہلا جو قبر اطہر سے اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائیں گے امام حسین علیہ السلام, اور ان کے پیچھے مولا علی علیہ السلام ہوں گے. تو بہت بڑا لشکر ہوگا, لشکر بہت بڑا ہوگا. کسی نے لکھا ہے, 2 روایات ہیں. ایک نے لکھا ہے کہ 75,000 رجل, 75,000 رجل, 75,000 آدمی ہوں گے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. بلکہ تفسیر فرات کوفی والے لوگ نے لکھا ہے کہ 95,000 رجل, 95,000 آدمی ہوں گے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. کیسے؟ اولو من ينفذ من رأس تراب, سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے پہلے تشریف فرما ہوں گے امام حسین علیہ السلام, اور پھر مولا علیہ السلام. اچھا, یہ 2 لشکر بڑھ رہے ہوں گے. امام حسین علیہ السلام کربلا سے کوفہ کی طرف, اور جناب سرکار امام مہدی علیہ السلام کا لشکر. دونوں لشکر بڑھ رہے ہوں گے. ادھر سے مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کوفہ کی طرف, کربلا سے کوفہ کی طرف, اور مولا سرکار امام زمان علیہ السلام کا کوفہ سے اس طرف آ رہا ہوگا. دونوں لشکر آپنے سامنے ہوں گے. وَيُجِيعَانِ يَقِفَانِ, دونوں لشکر سامنے کھڑے ہوں گے. مولا کے جو صحابی ہوں گے, میں تھوڑا ٹھہر کے بات سمجھا پھر آگے چلوں. مولا کے جو صحابی ہوں گے ان سے مولا بار بار امام صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ کے ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہیں گے, پوچھ نہ لیں, تسلی نہ کر لیں, یہ جو اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے یہ ہے کون آخر؟ یہ کون ہے؟ کیا یہی مہدی آل محمد ہے؟ ہم تسلی نہ کر لیں. پیچھے دیکھ کے, کیوں ان کے پاس جو مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 لشکر ہوگا, اس 75,000 یا 95,000 میں 4,000 بندے ایسے ہوں گے جن کے گلے میں حمائل ہوں گے قرآن مجید. قرآن مجید گلے میں حمائل ہوں گے, کھردرا لباس اونٹ کا بنایا ہوا پہنا ہوگا, اور تلواریں اٹھائے ہوئے, اور نیام سے بھی نکالے ہوئے تلواریں. اتنے فرما بردار کہ مولا کا حکم ہو تلوار نیام سے نکالنی نہ پڑے اور فوراً حملہ کر دیں. تو ایک بندے کو دیکھا, وہ کہہ رہا کہ وہ بہت زیادہ پریشان, گھبرایا ہوا. کیا ہوا؟ اب کہا کہ ادھر سے کوئی لشکر آ رہا ہے بہت بڑا, اور بندے مارتا آ رہا ہے. ہزاروں میں ہوتے ہیں لشکر, تو ایک چھوڑتا ہے, کسی کو چھوڑتا ہی نہیں, مارتا آ رہا ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے لوگوں کی حیرت کو رفع کرنے کے لیے پوچھتے ہیں, پتہ تو کرو وہ کون ہے. جب دونوں لشکر سامنے آ گئے اور اپنے ایک صحابی کو بھیجا مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے, جاؤ پتہ کرو کہ ان کو تو مہدی آل محمد, پتہ یہی مہدی آل محمد ہے. دونوں لشکر سامنے آ گئے, پوچھا, کہا ہاں میں ہی مہدی آل محمد. سرکار آپ تو بہتر جانتے ہیں. مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار امام مہدی علیہ السلام خود فرماتے ہیں آپ تو بہتر ہی جانتے ہیں کہ میں ہی مہدی آل محمد. فرمایا ان کو بتانے کے لیے, یہ جو میرے ساتھ ہے نا, ان کو تیری فضیلت بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو سامنے آ گئے دونوں لشکر, اور پھر مولا پوچھتے ہیں, ان کنتا مہدی آل محمد, اگر تو مہدی آل محمد ہے, فَأَنَا حَرَاوَةُ جَدِّ رسول اللہ, وہ میرے نانا رسول کا وہ عصا کہاں ہے؟ میرے نانا رسول کا وہ عصا کہاں ہے؟ اور پھر فرمایا کہ میرے نانا رسول کا وہ امامہ کہاں ہے؟ وہ درع الفاضل و ناقض الغضبہ و امامتہ الصحاب و بغلتہ دلدل.
یہ ساری چیزیں اور 12 چیزیں گنوائی ہیں، 12 چیزیں، یہ ساری کہاں ہیں؟ فرمایا میرے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں۔ حراوت جدی میرے نانا رسول کا وہ عصا بھی میرے پاس ہے، وہ بغلت و دلدل، وہ دلدل میرے نانا کا وہ میرے پاس ہے، وہ صحاب امامہ میرے پاس ہے، اور ساری انگشتری میرے نانا کی وہ میرے پاس ہے، ساری چیزیں میرے پاس ہیں۔ اچھا، اور اپنے پھر مولا مہدی علیہ السلام اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو فرماتے ہیں، وہ لیا، یہاں 2 لفظ استعمال ہوں گے، السفت، سفت کے معنی ہیں یا تو آپ تھیلی لے لیں یا ٹوکری لے لیں، لغت میں یہی معنی کیا گیا۔ اچھا پھر آپ بتائیں کہ تھیلی اور ٹوکری کا عرض کتنا ہوتا ہے؟ تھیلی یا ٹوکری کا عرض کتنا ہوگا؟ چھوٹی سی تو ہوتی ہے نا، یہ ہم بھی سامان لینے کے لیے بازار جب جاتے ہیں، کوئی تھیلی ٹوکری وغیرہ ہم ساتھ لے جاتے ہیں، اس میں سامان رکھ کے لاتے ہیں، تو تھیلی ٹوکری کا عرض اتنا ہی ہوگا، کتنا ہو سکتا ہے؟ مگر کمال ہے اس عظمت مولا سرکار امام زمان علیہ السلام کہ ناقۃ الغضبہ، وہ ناقہ بھی اسی تھیلی سے نکلے گا۔ واہ 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 واہ، یا امام منتظر الاجل الاجل، یا امام منتظر الاجل وہ چھوٹی سی السفت لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں، کیونکہ یہ ساری جو باتیں ہیں عربی میں، آپ کو میں سلیس سنا رہا ہوں۔ السفت انہو کانا من جمیع الانبیاء، جو جتنے سارے تبرکات انبیاء کے سب اسی میں سے نکلیں گے۔ یہ میرے نانا کا وہ عصا اسی ٹوکری سے، وہ امامہ اسی ٹوکری سے، وہ بغلت ہو دل دل، وہ خچر دل دل اسی ٹوکری سے، وہ ناقہ غضبہ اسی ٹوکری سے، انگشتری اسی ٹوکری سے، یہ ساری 12 کی 12 چیزیں اسی ٹوکری سے۔ پھر یہاں تک نہیں، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا عصا، نوح کے تبرکات، ابراہیم علیہ السلام کے تبرکات، موسیٰ عیسیٰ کے، ادریس علیہ السلام، جتنے سارے انبیاء ہیں تمام کے تبرکات اسی ٹوکری سے نکلیں گے۔ تو یہ سارا کچھ نکل جائے گا، اور پھر مولا فرمائیں گے اچھا یہ سب کچھ اور اسی ٹوکری میں، اور پھر فرمائیں اچھا کہ ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے، کہ ایک وہ نہ چٹکنے والا پتھر، سنگ کھارا پتھر، آپ بڑے نعرے لگاتے ہیں جب خیبر کی بات ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، جو وہ آپ نے سن رکھا ہوتا ہے کہ مولا علیہ السلام نے وہ پتھر پہ جا کے علم گاڑا ہے نا، ایسے بات کہ جب مرحب سامنے تھا اور مولا علیہ السلام نے وہ علم لے کے سرکار رسول خدا سے جو گئے تھے جا کے گاڑا تھا، اور اس نے کہا تھا اوپر والے نجومی نے دیکھ کر یہ تو اس نے گاڑ دیا، تو یہ کیا ہے؟ لگتا ہے کہ اس کے اندر ستارے ہیں، یہ ستارے پہ قبضہ ہے۔ پھر جب تیسری ایک دفعہ اکھاڑ کے پھر گاڑ دیا، پھر اکھاڑ لیا، پھر گاڑ دیا، پھر اکھاڑا، پھر گاڑ دیا، اب مرحب تو نہیں بچتا۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ وہ اور تھے جو پہلے تھے، وہ بھاگ گئے، وہ اور تھے، یہ جانے والا نہیں ہے، یہ تجھے قتل کر کے جائے گا۔ تو آپ اس پتھر کی جب بات آتی ہے بڑے نعرے لگاتے ہیں، مجھے یاد ہے، مگر یہ پتھر وہ ہوگا جو امام زمان علیہ السلام کے پاس ہوگا۔ مولا امام حسین علیہ السلام فرمائیں گے کہ بیٹا مہدی، اگر تو مہدی ہے، ان کنتا مہدی آل محمد، اگر تو، حالانکہ بتا چکے ہیں ساری فضیلتیں دکھلا چکے ہیں اپنے صحابہ کرام کو، 75,000 یا 95,000 جتنے بھی ہیں، مگر ان 4,000 کو خصوصاً بار بار پیچھے ہٹ کے ان کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ پتھر اپنا وہ گاڑ دیں گے، عصا اسی پتھر پر عصا گاڑ دیں گے،
ایک درخت نکل آئے گا. سبحان ایک درخت نکلے گا اور کتنا وہ بڑھے گا. آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی درخت ہوتے ہیں, درخت کتنا بڑھ جاتا ہے, تھوڑا سا ہی بڑھتا ہے نا, زیادہ سے زیادہ 1-2 مرلے جگہ گھیر لیتا ہے, یہی ہوتا ہے نا. بزرگ بھی بیٹھے جانتے ہیں, مگر وہ درخت کتنا بڑھے گا, 75,000 یا 95,000 بندوں پر سائبان بن جائے گا. واہ 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 جیو. اتنا وہ درخت بڑھے گا 75,000 یا 95,000 بندوں پر, وہ بلکہ دونوں لشکروں پر. یہ 75 یا 95,000 کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے پاس ہوگا, اور جو مولا مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگا اس پر بھی یہ دونوں لشکروں پر وہ درخت اتنا بڑھے گا, دونوں پر چھا جائے گا. اور آخر میں جو سب سے اہم بات ہے, بات تو بہت لمبی تھی مگر میں نے مختصر کر لی کیونکہ ٹائم ہی اتنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. تو دونوں لشکروں پر چھا جائے گا. سبحان اللہ قبلہ. اور پھر آخر میں پتہ کیا ہوگا کہ وہ جو 4,000 ہوں گے, 4,000 مولا بار بار پیچھے ہٹ کے ان سے کہہ رہے ہوتے تھے اس کو چیک کروں, یہی مہدی آل محمد ہے, اس کو میں چیک کروں بار بار. اور آخر میں جو کہیں گے یہ تو تسلی ہو گئی, تو مہدی آل محمد ہے, اب آگے ہاتھ بڑھا میں بیعت کروں. واہ 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 جیو. ہاتھ بڑھا بیعت کروں. بس یہ لفظ کہنے کی دیر ہوگی. وہ جو 4,000 ہوں گے وہ ہوں گے کیسے, میں دہرا دیتا ہوں کہ ان کے گلے میں قرآن حمائل ہوں گے, کھردرا لباس ہوگا اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا, اتنے زاہد پرہیزگار متقی, نیام سے نکلی ہوئی تلواریں کہ مولا حکم دیں اور فوراً حملہ کر دے. بس جب مولا مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے امام حسین علیہ السلام, بیٹا مہدی ہاتھ بڑھاؤ میں بیعت کرتا ہوں, وہ کہیں گے ان ھذا الا سحر عظیم, یہ تو جادو ہے. یہ کیا ہو گیا, یہ تو جادو ہے. وہ 4,000 بندے, باقی نہیں, وہ صرف 4,000. تو یہ عظمت دیکھیں اس ہستی کی. اور یہ سب کچھ کیوں حاصل ہوتا ہے؟ معرفت کے. اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا. ان ہستیوں کی اگر معرفت ہے تو سب کچھ ہے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, خمس ہے, جہاد ہے, سب کچھ ہے. یہ ہے تو معرفت ہے تو, ورنہ لوگ تو آج یہی کہہ رہے ہیں یہاں اس جگہ نام لو یہاں نہ لو. صلوات علی حق علی حق علی حق علی حق. پھر بھی صلوات. اچھا بات بیعت کی آ گئی ہے تو کر لیں بیعت کی. اچھا تو سرکار رسول خدا کے بعد ہم کسی کا نام نہیں لیتے, پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. جس کو پتہ ہے وہ تو پہنچ ہی جائے گی بات کہ سرکار رسول خدا کے بعد ایک بندے کو بٹھایا گیا ممبر پر, سرکار رسول کے تخت پر ممبر پر. وہ 3 سیڑھیاں چھوڑ کے بیٹھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہی نہیں تھا. رسول کی جگہ پر بیٹھنے کو اپنے آپ کو اہل وہ سمجھتا ہی نہیں تھا. کبھی 3 سیڑھیاں چھوڑ کے نیچے بیٹھا جہاں سرکار رسول خدا کے پاہائے اقدس ہوتے تھے, وہاں بیٹھا. پھر جب دوسرا آیا اس سے نیچی والی سیڑھی پہ بیٹھا. جب تیسرا آیا تو اس سے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھا. اب سیڑھیاں ہو گئی ختم. چوتھے نمبر پہ, بظاہر چوتھے نمبر پہ مولا علیہ السلام نے بیٹھنا تھا. جب صبح بیٹھنا تھا, اچھا 2 راتیں ایسی تاریخ میں گزری ہیں, میں تھوڑا نشاندہی کرتا رہوں کہ ان 2 راتوں میں صحابہ نہیں سوئے.
صحابہ کرام نہیں سوئے. ایک تو وہی رات جب صبح ملنا تھا علم مولا علیہ السلام کو، وہ خیبر والی رات آپ کے ذہن میں دہراتا ہوں، وہ خیبر والی رات صحابہ کرام نے ساری رات جاگ کے گزاری، انتظار میں گزاری کہ صبح کس کو علم ملتا ہے. اگر علم بدعت ہوتا تو صحابہ کیوں کرتے ایسا؟ ساری رات انتظار میں گزار دی اور جاگ کر گزار دی. اس کا مطلب ہے علم کو دیکھنا، اس کی انتظار کرنا صحابہ کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے. تو ساری رات جاگ کر گزاری صحابہ کرام نے، اور صبح جب مولا علیہ السلام کے لیے سرکار رسول خدا نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ کیونکہ سرکار فرما چکے تھے لأعطین الرأیت غدا رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ ویقتل اللہ ولا یدہ، کہ کل میں ضرور بے ضرور اس عظیم مرد کو دوں گا علم، اس عظیم مرد کو علم دوں گا جو اس کی کیا صفات ہوں گی؟ کرارن غیر فرارن، جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، جم کر حملے کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا اور فرار کرنے والا نہیں ہوگا. یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا. ایک تو یہ رات تھی، میں نے دو باتیں کی ہیں، دو راتیں تاریخ میں مشہور ہیں کہ صحابہ کرام نے انتظار میں گزاری. پہلی تو یہ رات تھی، اور دوسری رات بلا صلوات میں اشارہ کر کے آگے گزرا ہوں بھائی تو صحیح کہا. دوسری رات جب مولا علیہ السلام کو خلافت کی بیعت ہوئی اور صبح مولا نے بیٹھنا تھا اس جگہ پر جہاں سرکار رسول خدا بیٹھا کرتے تھے، اور یہ بھی مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر بھی لعنت. ہاں آپ پریشان ہو رہے ہیں، وہاں بھی لوگ پریشان ہو گئے تھے. ہاں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان تین کی بات ہی نہیں ہو رہی. پہلا خلیفہ کون ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پہلا آدم علیہ السلام، پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام، انی جاعل فی الارض خلیفہ. دوسرا یا ہارون اخلفنی، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا جانشین خلیفہ ہارون علیہ السلام. دوسرا خلیفہ ہارون علیہ السلام. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. تیسرا خلیفہ داؤد علیہ السلام. قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. اور چوتھا خلیفہ مولا علی علیہ السلام. قرآن بتا رہا ہے کہ چوتھے نمبر پر مولا علی علیہ السلام کیسے ہیں؟ پہلے آدم علیہ السلام، دوسرے ہارون علیہ السلام، تیسرے داؤد علیہ السلام، اور چوتھے مولا علیہ السلام. ان تین کی بات نہیں ہو رہی. جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ نہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور اسی کے بارے میں مولا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت. تو ساری رات، یہ دوسری رات، پہلی وہ خیبر والی رات، اور دوسری یہ رات کہ جب سارے صحابہ کرام نے جاگ کر گزاری، انتظار میں گزاری کہ سیڑھیاں تو ہو گئی ختم، علی کہاں بیٹھیں گے؟ سیڑھیاں ختم ہو گئی، علی کہاں بیٹھیں گے؟ تو مولا علیہ السلام نے ان پہ سب پہ نظر ڈالی اور چلتے چلتے تشریف فرما ہوئے اس جگہ پر بیٹھے جہاں سرکار رسول خدا بیٹھا کرتے تھے. اور یہ بھی فرمایا الحمدللہ الذی قد رجع الحق الى مکانہ. حمد ہے اس اللہ کی جس نے حق آج لوٹایا ہے، حق آج لوٹائے اپنے مقام پر. اس کا مطلب اللہ اکبر، یا رسول اللہ.
یہ ہوا کہ جو پہلے بیٹھنے والے تھے حق نہیں تھے، جی تو مولا تبھی تو فرما رہے ہیں صلوات برآمد۔ اچھا، مولا علیہ السلام نے جناب سلمان سے پوچھا تھا، سلمان پتہ ہے کہ اس کی کس نے پہلے بیعت کی تھی؟ آپ پہنچ چکے ہیں، جو پہنچ چکے ہیں ان کے لیے شاباش، جو پہنچ چکے ہیں ان کے لیے شاباش، کہ اس کی پہلے کس نے بیعت کی تھی؟ جناب سلمان کہتے ہیں مولا اس کی فلاں نے کی تھی۔ کہا نہیں تو سمجھا ہی نہیں، میں کیا بتانا چاہتا ہوں، اس کی پہلے کی بیعت پہلے کس نے کی تھی؟ ایک میں نشانیاں بتاتا ہوں، آپ ابھی سمجھ جائیں گے۔ وہ بڑا سارا قد، بڑی ساری عمر، بڑی ساری تسبیح، ایسے پھیرتا جب آتا ہے مجمع میں، کہتا ہے میں تمہیں میں سے بتانے آیا ہوں، تم سب کا بڑا ہوں۔ تو وہ تھا اور اس نے آ کے اللہ کی حمد ادا کی تھی۔ جب یہ بندہ آ کے ممبر رسول پر بیٹھا تھا اور اس نے آ کے، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، میں بتا رہا ہوں، میں سید ہوں، ہر کسی کا جگرا ہوتا ہے، تو آ کے اس بندے نے اس بندے کی بیعت کی تھی اور کہا تھا میں تو آدم علیہ السلام کے دور سے انتظار میں تھا، اسی دن کا انتظار تھا مجھے، اور آگے اس نے بیعت کی تھی جب وہ ممبر رسول پر بندہ بیٹھا تھا۔ آپ پہنچ گئے، میں نام نہیں لیتا، بات بھی ہو گئی مکمل۔ تو یہ مولا علیہ السلام اس رات کی صبح صحابہ انتظار میں رہے، ساری رات انتظار میں رہے، مگر دیکھیں بات آ گئی ہے مولا علیہ السلام کے فضائل کی تو کرتے چلے۔ تو شب ہجرت آپ نے سن رکھی ہے، شب ہجرت سن رکھی ہے، اور یہ ہستی ایسی کہ ساری عمر دن کو روزہ دار اور رات کو عبادت گزار، ہمیشہ سے۔ اگر ایک رات یہ ہستی سو کر نہ گزارتی تو پھر نصیری تو سچا ہو جاتا۔ ہاں نصیری جو کہتا ہے میرا خدا ہے علی، ہم تو نہیں کہتے، نصیری کہتا ہے۔ تو ساری رات اس ہستی نے ایک ہستی کے کہنے پر سو کے گزار دی، اور وہ شب ہجرت، اور گمان ہو رہا ہے کفار کو کہ یہ محمد سویا ہے، یہ محمد سویا ہے، اور حالانکہ مولا علیہ السلام سو رہے تھے، اور جب چلے تھے تو بالکل بنا کے چلے تھے اپنی شبیہ، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ بدعت کرتے ہیں۔ سرکار رسول خدا نے خود شبیہ بنائی ہے اور خود شبیہ بنا کے سلا کے گئے ہیں، تاکہ کل کو کوئی یہ اعتراض نہ کرے جب گھوڑا بنے تو خود بنے۔ یہ نعمرات کو نعمت رقیب آپ سنتے رہتے ہیں، مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اٹھا کے گلیوں پر وہ پھراتے رہے، تب بھی یہی کہ تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں۔ اور اب یہ کہا، اچھا تو ہم بات کر رہے ہیں سرکار امام زمان علیہ السلام کی، پھر بھی آتے ہیں صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد۔ اچھا پہلی بیعت کی بات ہو رہی ہے، تو پہلی بیعت اولو یبایع جبریل، مولا سرکار امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ بات ہے، درس بھی گئی ہے، تو مولا سرکار امام زمان علیہ السلام کی جو پہلی بیعت کریں گے جبریل علیہ السلام کریں گے۔ وہ انشاءاللہ بڑے لمبے واقعات ہیں، پھر انشاءاللہ مولا نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو پہلی جو بیعت ہوگی، بیع ہوتا کیا ہے؟ بک جانا، یہ بک جانا۔ اچھا یہ اس وقت سمجھ آیا، شاید آپ کے اذہان میں ہو، حدیث کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو کہا تھا کہ پروردگار مجھے اجازت ہے، جبریل نے کہا تھا میں ان 5 میں چھٹا ہو جاؤں، ان 5 میں چھٹا ہو جاؤں، حالانکہ اجازت ادھر سے بھی لے کے آیا تھا اللہ کے پاس سے، یہاں آ کے پھر اجازت لی،
در سیدہ کی عظمت دیکھ لیں کہ یہاں آ کے پھر اجازت لی. کیوں لی؟ کہ یہ نور ایک ہے. کیوں پوچھ رہا ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ نور ایک ہے. جب ایک نور اندر جاتا ہے آگے ضم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. سرکار رسول خدا تشریف فرما تھے، چادر لی جناب سیدہ سے. امام حسن علیہ السلام تشریف لے کیا پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. پھر امام حسن علیہ السلام، پھر مولا علیہ السلام، پھر جناب سیدہ. تو یہ تو ایک نور ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تبھی اس نے پوچھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اجازت لے رہا تھا. کیوں لے رہا تھا؟ کل اسی نے پہلی بیعت کرنی تھی. امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنی تھی پہلی، کیونکہ عام بندہ کوئی اس بات میں شامل ہی نہیں ہو سکتا جب اس در کا بھکاری نہ ہو. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں مشہور ہے، وَأَسَفَا عَلَى یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف کر کے جناب یعقوب علیہ السلام روتے تھے. اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے امام بارگاہ گویا بنایا تھا. جو کمرہ تھا امام بارگاہ تھا بظاہر خود بنایا تھا، اور وہ مصر کے راستے خود بنایا تھا، اور وہیں بیٹھ کے خود روتے تھے، سارا دن روتے. اتنا روئے، فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، بہت زیادہ روئے، آنکھیں سفید ہو گئی. یہ تو تھا جس کو پتہ بھی تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، یہ اتنا روئے. اور سرکار رسول خدا سے پوچھا گیا کہ اولاد، فرمایا اولادنا اقبادنا، اولاد ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں. ان عاشو فتنونا، اگر یہ زندہ رہیں تو فتنے میں برپا کر دیتے ہیں. وَإِن مَاتُوا حَزَنُونَا، اگر یہ مر جائیں تو ہمیں حزن و غم میں مبتلا کرتے ہیں. دو اعرابی آئے سرکار رسول خدا کے پاس. نزاع کیا تھا، مقدمہ کیا لے کے آئے؟ دو ناقہ، وہ کہتا میری ہے، یہ کہتا میری ہے. تو ایک نے کہا سرکار میرے پاس اس کی تصدیق بھی ہے کہ یہ میری ہے. سرکار رسول خدا نے فرمایا وہ کیا، کہ اگر اس کو ذبح کرو گے نا ناقہ کو، تو اس کی جگر میں 2 سوراخ ہوں گے. اس کو اگر ذبح کریں گے تو اس کے دل میں، اس کی جگر میں 2 سوراخ ہوں گے. سرکار رسول خدا نے پوچھا وہ کیسے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ میں نے سن رکھا ہے اگر باپ کے سامنے اس کی اولاد کو ذبح کیا جائے اس کی جگر میں سوراخ ہو جاتے ہیں. اور یہ اس کی تائید ایک عالم ربانی نے بھی کی. وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا مولا امام حسین علیہ السلام کو کہ تیروں کے، تلواروں کے، پتھروں کے، نیزوں کے، یہ سارے زخم. اور میں نے کہا مولا یہ وجہ کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ کیا تو 61 ہجری کا کربلا بھول گیا ہے؟ تو میں نے دوسری رات دیکھا تو وہ سارے زخم ختم ہو گئے اور 2 زخم باقی ہیں. تو میں نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ پہلے رات جب میں نے خواب دیکھا تھا تو ساری رات بلکہ سارا دن غم میں رہا، وجہ کیا ہے؟ تو دوسری رات جب پوچھا تو مولا فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ میرے ماننے والے یا میرے عزادار یا میرے زائر آ کر جب گریہ کرتے ہیں تو وہ جو ان کے آنسو ہوتے ہیں میرے ان زخموں کی مرہم ہو جاتی ہے، مرہم ہو جاتی ہے، اور یہ میرے زخم مل جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں. مگر 2 زخم نہیں ملتے، 2 زخم نہیں ملتے اور نہ کبھی ملیں گے. کہا وہ کیسے؟ ایک میرے بھیا عباس کا زخم اور ایک میرے بیٹے علی اکبر کا زخم. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.